अब हम चलते हैं जी मुकर्रम शाहजेब राणा साहब की तरफ। शाहजेब साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने ये बताना कि अल्लाह ताला के भेजे हुए बंदों पर इस तरह के घटिया इल्ज़ामात क्यों लगते हैं? कौन लोग हैं जो ये इल्ज़ामात लगाते हैं? अल्लाह ताला के नेक और मुत्तकी बंदों का रद्द-ए-अमल इस पर क्या होना चाहिए? जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, जज़ाकुमुल्लाह। सबसे पहले तो सब दोस्तों को नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला सबके लिए ये नया साल बरकतों वाला करे और अपना तज़किया नफ्स करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हमने पिछला साल कैसा गुज़ारा है और अब अगला साल उससे बेहतर और खुदा के ज़्यादा करीब होकर हम लोग गुज़ारें। मेरे बड़े ही अज़ीज़ दोस्तों ने, जो आज के पैनलिस्ट थे इस प्रोग्राम के, इन भाइयों ने बहुत एहसन अंदाज में अंबिया पर और फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर और आपके खुलफ़ा पर उठने वाले घटिया और नाज़ेबा एतराज़ात के जवाबात दिए हैं। ना सिर्फ दलाइल से बल्कि असल कुतुब के स्कैन हवालाजात के साथ भी पेश किए हैं, ताकि सुनने वालों और देखने वालों के दिल में किसी किस्म का कोई शुबा न रहे। हज़रत मसीह मौऊद साहब ने फरमाया था कि साफ दिल को कसरत एजाज की हाजत नहीं, एक निशान काफ़ी है गर दिल में हो खौफे किरदिगार। अब सवाल यहाँ पर ये है कि इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं वो लगाए क्यों जाते हैं? अल्लाह ताला की तरफ से जब भी कोई नबी भेजा जाता है या उसकी तरफ से आने वाले बंदों पर हमेशा तकालीफ आती हैं और इल्ज़ामात भी लगते हैं, ताकि जो लोग हैं वो देखें कि किस तरह अल्लाह ताला ने अपने मुखालिफिन के इस शोर और फितने को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और ये अल्लाह ताला की सुन्नत रही है अज़ल से। और फिर अल्लाह ताला अपनी साफ और वाज़ेह ताईद अपने बुजुर्गों के लिए दिखाता है, ताकि ईमान लाने वाले हिदायत पकड़ें और अल्लाह ताला अच्छे अमाल करने वालों को बुरे अमाल करने वालों से अलहदा करके रख दे, उनमें एक तफरीक पैदा कर दे। इन बुजुर्गान की मुखालफत ही दरअसल उनकी सच्चाई का सबूत और दलील हुआ करती है। एक तरफ तो मुखालिफिन ये जोर लगाते हैं कि उन बुजुर्गान या अंबिया के मिशन को रोक दें, उन पर कीचड़ उछालें, जब वो दलाइल से बात ना कर सकें, उनके साथ जो आर्ग्यूमेंट्स ना कर सकें, तो फिर उनका काम ये रह जाता है कि वो कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। घटिया और गंदे नाज़ेबा इल्ज़ामात लगाते हैं, जिनसी इल्ज़ामात लगाते हैं। नीज़ हर तरह से अल्लाह ताला के भेजे हुए बंदों को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह ताला अपनी ताईद दिखाता चला जाता है और तरक्की की राहों पर गामज़न करता है, ताकि तमाम लोग जो तकवा पर हों, वो देखें और तहकीक करें और फिर हिदायत हासिल करें और फिर उस जमात के साथ शामिल हो जाएँ। एक निहायत दिलचस्प वाक़या है, सच्चा वाक़या है, जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, थोड़ा फ़नी भी है। अदालतों में सबूत जुर्म के लिए इंसानों के डीएनए तो अब तक इस्तेमाल होते रहे हैं, लेकिन कनाडा की अदालती तारीख में पहली बार एक मुल्ज़िम को किसी जानवर के डीएनए की गवाही पर सज़ा मिली। ये एक रिसाला है नेचर, ये इस वाक़ये को बयान करके लिखता है कि एक ऐसी अदालती नज़ीर है जिससे जुर्म की तफ्तीश का एक नया बाब खुल गया है। कहते हैं वाक़यात के मुताबिक अक्टूबर 1994 में एक 32 साला औरत, जो कनाडा के प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की रहने वाली थी, अचानक घर से गायब हो गई। पुलिस ने चंद रोज के बाद उसकी खून आलूद कार को बरामद कर लिया, जो वक़ूआ कत्ल के बाद कहीं छोड़ दी गई थी। फिर मजीद 3 हफ्तों के बाद एक मर्दाना जैकेट भी कहीं पड़ी हुई मिली, कई जिस पर मकतूला के खून के छींटे और किसी बिल्ली के 27 बाल गिरे हुए थे। ये बाल कातिल की अपनी बिल्ली के थे और उसी ने अपने मालिक के खिलाफ गवाह बनकर उसे पकड़वा दिया। अच्छा, हुआ क्या कि पुलिस ने सबसे पहले तो जैकेट पर गिरे हुए बालों का तज्जिया किया, उनका डीएनए हासिल किया, फिर मुश्तबा फर्द की बिल्ली के डीएनए से उसको मैच किया तो वो दोनों एक ही निकले। फिर पुलिस ने मजीद तसल्ली के लिए कनाडा और अमेरिका की 28 बिल्लियों के डीएनए हासिल किए, क्योंकि कनाडा और अमेरिका का जो बॉर्डर है वो सेम होता है, एक ही है। तो इसलिए उन्होंने अपनी मजीद तसल्ली के लिए कनाडा और अमेरिका की 28 बिल्लियों के डीएनए हासिल किए, फिर उनको मैच किया तो वो सारे मुख्तलिफ थे। तो उनको पता चल गया कि बिल्ली का जो वो जो जिस बिल्ली के डीएनए मैच हुए थे, उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया। उनको यकीन हो गया कि यही शख्स कातिल है और ज्यूरी के सामने इस बिल्ली की गवाही पेश की गई, जो तस्लीम भी हो गई और कातिल को सजाए मौत दे दी गई। अच्छा, कातिल मकतूला का डिफेक्टिव खावंद था और दोनों के ताल्लुकात कुछ अरसा से कशीदा थे। कातिल भी बेचारा आ भर कर कहता होगा कि मेरी बिल्ली और मुझी को मियाऊं।
دوستو یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کا اپنا عمل بھی طائر یا اس پرندے کی طرح ہوتا ہے جو خود تو اڑ جاتا ہے لیکن اپنے پیچھے آثار اور نشان چھوڑ جاتا ہے، اور اس طرح انسان کے اچھے اور برے اعمال کے لاتعداد نشانات اس کے اپنے وجود کے اندر اور ارد گرد گواہیوں کے طور پر جمع ہوتے رہتے ہیں۔ ان کا اکثر حصہ تو زندگی میں جو ہے وہ چھپا ہوا رہتا ہے، لیکن اس روز وہ سب ظاہر ہو جائیں گے جس جب جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ میں دوستوں کے سامنے اپنی اسکرین شیئر کرتا ہوں اور قرآن پاک کی یہ آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الطارق آیت نمبر 10 میں بڑے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جس دن پوشیدہ باتیں ظاہر کی جائیں گی، ٹھیک ہے، اور پھر اس دن ان کو کوئی قوت حاصل نہیں ہوگی۔ ناظرین اس کے اوپر غور کریں تو آپ کے سامنے بڑی واضح طور پر یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ آپ کس طرح کے اعمال کر رہے ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو اس طرح کی حرکات کر رہے ہوتے ہیں، الزامات لگا رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کے سامنے آڈینس ہے، آڈینس میں سے دو طرح کی کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ان چیزوں کو سن کر انجوائے کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، بغیر تحقیق کے ان کے نعروں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، شامل حال ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جو تقوی رکھتے ہیں اپنے اندر، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ تحقیق کر کے تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک کرتے ہیں۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ ان دو قسموں کے لوگوں میں سے کس کے ساتھ ہوں گے، ورنہ نتیجہ آپ کے سامنے بہت برا آنے والا ہے۔ آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ہم نے نجات بخشی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تقوی سے کام لیتے رہے۔ کن لوگوں کی نجات ہو رہی ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی سے کام لیتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، تقوی ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہم لوگوں کی زندگیوں میں اور آخرت میں بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جس دن اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف گھیر کر لے جایا جائے گا اور وہ گروہ در گروہ تقسیم کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس آگ تک پہنچیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کیسے کیسے عمل کیا کرتے تھے۔ ناظرین میں پھر آپ کی توجہ آپ کے اعمال کی طرف دلاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ان کفار میں سے ہو جائیں جن کے چمڑے جلتے رہیں گے قیامت کے روز، آخرت میں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت ہی دردناک عذاب ہوگا۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے ہمیں بولنے کی توفیق دی جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی ہے، اور وہی ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم اسے چھپ نہیں سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہاری سماعت گواہی دے، اور نہ تمہاری نظریں اور نہ تمہاری جلدیں، لیکن تم یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کا علم ہی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور آیت آپ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، اب دیکھیں یہ لوگ جو طرح طرح کی سٹریمز کرتے ہیں، صبح سے شام تک جماعت احمدیہ پر اعتراض لگاتے ہیں اور انتہائی گندے گھٹیا اعتراضات، الزامات، اور پھر یہ بھی کہ لوگوں کو اکسانے کے لیے کہ جی چندہ کیوں دے رہے ہو، صدقات کیوں دے رہے ہو، اور یہ تو جماعت جناب چندہ کھانے والی جماعت ہے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ لوگ جو مومنوں میں سے دلی شوق سے نیکی کرنے والوں پر صدقات کے بارے میں تہمت لگاتے ہیں، اور ان لوگوں پر بھی جو اپنی محنت کے سوا اپنے پاس کچھ نہیں پاتے، بس وہ ان سے تمسخر کرتے ہیں، اللہ ان کے تمسخر کا جواب دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ جناب کہتے بھی ہیں کہ آپ لوگ ان کی سٹریمز میں جا کے بات کیوں نہیں کرتے، ان کو گالیوں کے جواب گالیوں سے کیوں نہیں دیتے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے یہ جواب کہ جماعت کیوں اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر ہمارے سامنے یہ سورہ توبہ ورس نمبر 79 بتا دیا ہے کہ اللہ ان کے تمسخر کا جواب دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ ناظرین دردناک عذاب، آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے یا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔
अब बात ये है कि ये लोग तो, इनका तो काम है कि ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं। जमात अहमदिया की मुखालिफत और अफराद जमात पर मुखालिफिन जमात की तरफ से किए जाने वाले मजालिम, ये कोई नई चीज नहीं है, और ना ही अंबिया की जमातों की मुखालिफत कोई नई बात है। जैसे कि मेरे जो मोअज़्ज़िज़ दोस्त हैं इस पैनल में मौजूद, मुझसे पहले उन्होंने बहुत सारे अंबिया और बुजुर्गान के ऊपर लगने वाले इल्जामात भी पेश किए और उनके रद्द भी पेश किए। बात यह है कि ये सब शैतान इकट्ठे होकर ये मुखालिफत करते हैं। उलमा और लीडर अवामुन्नास के सामने अजीबो-गरीब किस्म की बातें अंबिया और उनके मानने वालों की तरफ मंसूब करके बयान करते हैं और उन्हें भड़काते हैं। नफ़रतों की आगे सुलगाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये बयान करके वाज़ेह फरमा दिया कि हर रसूल की मुखालिफत होती है। कोई नबी नहीं जिसकी मुखालिफत ना हुई हो। अंबिया से इस्तेहज़ा भी किया जाता है, उनके कामों में रोके डालने की शैतान कोशिश भी करता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है जिसका आज जमात अहमदिया को भी सामना है कि ये जो जमात से निकाला हुआ गंद है और जो बाकी जो मुखालिफिन है सुबह शाम दिन रात, वो हकीम की फकी की तरह जिस पे लिखा होता है कि जी सुबह दोपहर शाम लें, खाने से पहले और खाने के बाद, तो ये इनका वतीरा बन चुका हुआ है। एक चीज इनके हाथ लगी तो जनाब वो पैसे बनाने के लिए, अपने पेटों में माल जमा करने के लिए सुबह दोपहर शाम जो है वो गंद बकते रहेंगे। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाता है सूरह अल इनाम में, आपके सामने है सूरह अल इनाम आयत नंबर 113। अल्लाह ताला फरमाता है, और इसी तरह हमने हर नबी के लिए जिन्नों इंस के शैतानों को दुश्मन बना दिया। उनमें से बाज बाज की तरफ मुलम्मा की हुई बातें धोखा देते हुए वही करते हैं, और अगर तेरा रब चाहता तो वो ऐसा ना करते। बस तू उनको छोड़ दे और उसे भी जो वो करते हैं। बात ये है कि यानी कि ये धोखे वाले ख़यालात लोगों के दिलों में डालते हैं। और अब आप देखें कि अल्लाह ताला की जो ये बात है, ये किस तरह आज भी सच है। ये सरकश उलमा जो हैं दीन के नाम पर धोखा देते हैं, और धोखा देते हुए अवामुन्नास को फिर भड़काते चले जाते हैं, और मुख्तलिफ जगहों पर बाज़ लीडर भी उनके साथ मिले हुए होते हैं। आपने देखा, आज तो आप कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि छुपी हुई है। आप सोशल मीडिया पर जाएँ, सुबह दोपहर शाम आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी कि मुल्ला और उसका गंद क्या खा रहे हैं। ख़त्म नबूवत के नाम पर और अल्लाह ताला और उसके रसूल के नाम पर तंज़ीमें बनाई हुई हैं। कभी हुकूमती लीडरान इनको कहते हैं जी कालेदम है, फिर उनके सामने घुटने टेक देते हैं। नताइज इतने भयानक और ख़तरनाक सामने आते चले जा रहे हैं कि आपने देखा एक बेचारे फ़ॉरेनर को आग लगा दी ज़िंदा। मतलब जिस्म इंसानी कदर की कोई कोई अहमियत नहीं रह गई इनके नज़दीक। तो फिर ये किस मुँह से कहते हैं कि हम सच्चे मुसलमान हैं? सच्चे मुसलमान कौन होते हैं? मैं आपको दिखाऊँगा अभी आगे आहिस्ता-आहिस्ता। अब देखें कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम और आपकी जमात की तरफ से ऐसी बातें भी मंसूब की जाती हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं होता। हमें आपने देखा स्ट्रीम में भी हमारे दोस्तों ने आपके सामने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम और इवन उनके खुलफा के ऊपर भी जो एतराज़ात लगे हैं वो सामने पेश किए हैं। और बात ये है कि हकीकत से कोई वास्ता नहीं, दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह दूसरी बातें भी जो ये लोग जमात के बारे में करते हैं या हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का इस्तिहज़ा करते हैं, ये सब बातें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाई हैं कि अंबिया के साथ यही कुछ होता है। उन पर झूठ भी बोला जाता है, उनका इस्तिहज़ा भी किया जाता है, मज़ाक भी उड़ाया जाता है, गंदे घटिया इल्ज़ामात भी लगते हैं। बस ये मुखालिफत और जो तकलीफ हमें देते हैं ये लोग, एक हकीकी और सच्चे ईमान पर कायम अहमदी के ईमान में ज़्यादती का बाइस ही बनता है। हमारे प्यारे इमाम हज़रत खलीफतुल मसीह अल ख़ामी सय्यदुल्लाह तआला बिन नसरिल अज़ीज़, मेरी जानें उन पर कुर्बान, मेरे माँ-बाप, मेरा माल, सब कुछ हज़ूर पर कुर्बान। हज़ूर ने अपने खुतबे में एक मरतबा बयान फरमाया था कि बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अब हम अहमदियों पर ज़ुल्म की इंतहा हो गई है और अब हमें सख्ती का जवाब सख्ती से देना चाहिए। कितना अरसा हम तकलीफ़ें बर्दाश्त करेंगे? हज़ूर फरमाते हैं कि बाज़ ऐसे नौजवानों के ज़हनों को ज़हर आलूद करने की कोशिश भी करते हैं। ये भी कहते हैं कि हमें अपने मुतालबात मनवाने के लिए और अपनी आज़ादी के लिए दुनियावी तरीक़े इख्तियार करने चाहिए। हज़ूर ने फरमाया कि ये जहालत की बातें हैं और इंतहाई गलत सोच है। जो अहमदी मेरे भाई आज हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी ज़रा इस चीज़ के ऊपर गौर करें बराए मेहरबानी। देखिए, अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से फ़तह और नुसरत और तरक्की के वादे तो किए हैं, लेकिन सख्ती का जवाब सख्ती से देने से नहीं, बल्कि प्यार और मोहब्बत और दुआओं की तरफ तवज्जो करने से।
اور یہی بات آپ علیہ السلام نے ہمیں بار بار سمجھائی ہے کہ جماعت کی ترقی اور دشمن کی تباہی دعاؤں سے ہونی ہے انشاءاللہ۔ اس لیے اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق ڈھالتے ہوئے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے۔ اگر کوئی ایک آدھا شخص ایسی بات کرے جو جماعتی تعلیم کے خلاف ہے تو پھر یہ فتنہ پیدا کرنے والی بات ہے اور دشمن کو اپنے خلاف مزید مخالفت کا موقع دینا ہے، خاص طور پر جب کہ ایسی باتیں آج کل سوشل میڈیا پر، خاص طور پہ یہ جو ہے ٹویٹر ہے، واٹس ایپ یا فیس بک وغیرہ یا کسی اور طریقے سے کی جائے۔ بات یہ ہے کہ اکثر ہمارے مخالفین عوام الناس جو کم علمی کی وجہ سے، میں ناظرین پھر کہتا ہوں، ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ کم علمی کی وجہ سے یہ مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ مولویوں نے ان کے دماغوں میں یہ ڈال دیا ہے کہ احمدیوں کی جو مخالفت ہے یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے۔ یعنی کہ یہ اندازہ کریں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی یا احمدیوں کی مخالفت کر کے، ان کو مار کے ہم اسلام کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ واو! آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ اس نبی کی امت کہلاتے ہیں جو خاتم النبیین ہے۔ میں اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک تحریر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ ازالہ و حام کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر 546 اور 547 ہے۔ حضور نے بڑے واضح طور پر یہاں پر فرمایا ہے، اے میرے دوستو، جو میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہو، خدا ہمیں اور تمہیں ان باتوں کی توفیق دے جن سے وہ راضی ہو جائے۔ آج تم تھوڑے ہو اور تحقیر کی نظر سے دیکھے گئے ہو، اور ایک ابتلاء کا وقت تم پر ہے، اسی سنت اللہ کے موافق جو قدیم سے جاری ہے۔ ہر یک طرف سے کوشش ہوگی کہ تم ٹھوکر کھاؤ اور تم ہر طرح سے ستائے جاؤ گے اور طرح طرح کی باتیں تمہیں زوم زوم ہر یک جو تمہیں زبان یا ہاتھ سے دکھ دے گا وہ خیال کرے گا کہ اسلام کی حمایت کر رہا ہے، اور کچھ آسمانی ابتلا بھی تم پر آئیں گے تا تم ہر طرح سے آزمائے جاؤ۔ سو تم اس وقت سن رکھو کہ تمہارے فتح مند اور غالب ہو جانے کی یہ راہ نہیں کہ تم اپنی خشک منطق سے کام لو یا تمسخر کے مقابل پر تمسخر کی باتیں کرو یا گالی کے مقابل پر گالی دو، کیونکہ اگر تم نے یہی راہیں اختیار کی تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اور تم میں صرف باتیں ہی باتیں ہوں گی جن سے خدا تعالیٰ نفرت کرتا ہے اور کراہت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ سو تم ایسا ہرگز نہ کرنا۔ تو ہمارا کام صبر اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دامن کو پکڑے رکھنا ہے۔ اگر کوئی بھی ہم میں سے بے صبری دکھائے گا تو وہ اپنا نقصان خود کرے گا۔ آپ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سراج المنیر کا یہ حوالہ ہے، یہ میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے تھے، پتہ نہیں یہ ہائی لائٹ نظر کیوں نہیں آ رہے۔ ایک منٹ، یہ میں اپنی اسکرین جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں۔ میرا خیال اس میں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے جس وجہ سے یہ نظر نہیں آ رہا اس طرح سے۔ کوئی بھائی بتا سکتا ہے کہ اگر اسکرین نظر آ رہی ہے دوستوں کو؟ جی آپ آ رہی، آپ ہائی لائٹڈ آ رہے ہیں نظر۔ اچھا، اب ہائی لائٹڈ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دیکھیں سراج المنیر کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، اور اگر کوئی گالیاں دے تو ہمارا شکوہ خدا کی جناب میں ہے، نہ کسی اور عدالت میں، اور بائیں ہما نوع انسان کی ہمدردی جو ہے وہ ہمارا حق ہے۔ تو ہم نے تو اس تعلیم پر عمل کرنا ہے اور اس ہدایت پر چلنا ہے جو ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دی ہے۔ ہم نے گالیوں کا جواب نہ تو گالی سے دینا ہے اور نہ فساد کا جواب فساد پیدا کر کے دینا ہے، اور نہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر دینا ہے۔ ملک میں فساد کرنا ہماری تعلیم نہیں ہے ناظرین، یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے۔ حضرت صاحب نے، ہمارے خلفاء نے اور جماعت احمدیہ کی جو تعلیمات ہیں ہمیں بڑے واضح طور پر ہر ایک احمدی کو یہ کہا ہوا ہے کہ ملک میں فساد کرنا ہماری تعلیم نہیں ہے۔ ہاں آپ کہیں اپنے آپ کو کہ جی آپ کسی مذہبی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں یا ختم نبوت سے تعلق رکھتے ہیں اور جناب سچے عاشق رسول ہیں، اب تو یہ عاشق رسول سے بھی آگے کام بڑھ گیا، سچے عاشق رسول۔ تو لیکن اگر آپ ملک میں فساد کر رہے ہیں، دوسروں کو مار رہے ہیں، تو کیا فائدہ ہے پھر اس چیز کا؟ اب میرا خیال شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو مسلمان کہنا بھی۔ تو بہرحال ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے در کو پکڑیں اور دعاؤں کی انتہا کر دیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی جو ہے نا وہ بات نہیں رہ جاتی۔ گالیاں سن کے بھی ہم نے ہمدردی ہی کرنی ہے، اور اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ براہ راست تکلیف سے کے دور سے گزرے یا نہیں گزرتا، اسے صبر اور دعا کے دامن کو پکڑنا ہے، اور یہی ایمان کی نشانی ہے۔
आगे देखें कि हज़रत साहब का, हज़रत मसीह मौऊद साहब का एक और हवाला आपके सामने पेश करता हूँ, अनवारुल इस्लाम, ये जिल्द नंबर 9 है, रूहानी ख़ज़ाइन की। हज़ूर फरमा रहे हैं, बस अगर कोई मेरे कदम पर चलना नहीं चाहता तो मुझसे अलग हो जाए। मुझे क्या मालूम है कि अभी कौन-कौन से हौलनाक जंगल और पुरखार वादियाँ दरपेश हैं जिनको मैंने तय करना है। बस जिन लोगों के नाज़ुक पैर हैं वो क्यों मेरे साथ मुसीबत उठाते हैं? जो मेरे हैं वो मुझसे जुदा नहीं हो सकते, ना मुसीबत से, ना लोगों के सबो शतम से, ना आसमानी इब्तलाओं और आज़माइशों से, और जो मेरे नहीं, वो अब से दोस्ती का दम मारते हैं, क्योंकि वो अनकरीब अलग किए जाएँगे और उनका पिछला हाल उनके पहले से बदतर होगा। क्या हम ज़लज़लों से डर सकते हैं? क्या हम खुदा ताला की राह में इब्तलाओं से खौफ़नाक हो जाएँगे? क्या हम अपने प्यारे खुदा की किसी आज़माइश से जुदा हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं हो सकते, मगर महज़ उसके फ़ज़ल और रहमत से। बस जो जुदा होने वाले हैं, जुदा हो जाएँ, उनको विदा का सलाम। ये मैं फिर दोहरा देता हूँ, बस जो जुदा होने वाले हैं, जुदा हो जाएँ, उनको विदा का सलाम। लेकिन याद रखें कि बदज़नी और क़ताअ ताल्लुक़ के बाद अगर फिर किसी वक़्त झुकें, तो उस झुकने के इंदिल्ला ऐसी इज़्ज़त नहीं होगी जो वफ़ादार लोग इज़्ज़त पाते हैं। फिर इस बात को बयान फरमाते हुए कि एक मोमिन के तकवे का मियार बहुत बुलंद होता है और दुश्मनों की तरफ से तकलीफ़ों के बावजूद वो हर किस्म के शर का मुकाबला करते हैं और दुश्मनों की तकलीफ़ों की परवाह नहीं किया करते। दूसरों की तरफ से दुखों के बावजूद वो उनकी गलतियाँ बख्शने के लिए तैयार होते हैं। फ़साद नहीं फैलाते बल्कि अमन के सफ़ीर ही बने रहते हैं। एक और हवाला आपके सामने पेश करता हूँ, ये मलफ़ूज़ात जिल्द नंबर 7 है और सफ़ा नंबर 285 है। हज़रत साहब फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूए इंसान से बहुत बड़ी हमदर्दी थी, ऐसी हमदर्दी कि उसकी नज़ीर दुनिया में नहीं मिल सकती। इसके बाद भी अगर कहा जावे कि इस्लाम दूसरों से हमदर्दी की तालीम नहीं देता, तो इससे बढ़कर ज़ुल्म और क्या होगा? यहाँ पर मुझे वो बात याद आ गई, काला-दम तंज़ीम जो पाकिस्तान ने करार दी हुई है, उनके जो रहनुमा थे वो बड़े, एक तो जलाल में आके एक तो बड़ी गालियाँ निकाला करते थे, दूसरा उसके साथ वो ये भी कहते थे, "ओ कौन कहंदा है इस्लाम जेड़ा अमन दा दर्स देंदा है? इस्लाम कोई अमन दा दर्स नहीं देंदा। मन सबा नबियन फ़क़्तलूहु।" जेड़ा बंदा किसी नबी दी शान इच गुस्ताखी करे, कोई गल करे, बस पकड़ो और उसकी गर्दन उड़ा दो, धौन ला दो जनाब ओदी। ये हैं तालीमात जो आप लोगों को दे रहे हैं और कहते हैं, नारे लगाते हैं कि हम आशिक़े रसूल हैं, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और फिर उससे बढ़कर ज़ुल्म ये कि जो आम बेचारे मासूम लोग हैं, मासूम ही कहूँगा उनको, जब पता ही नहीं है, जब पढ़ना ही नहीं है और सीरत ही नहीं समझनी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दुःख और तकलीफ़ की बात ये है कि ऐसे लोग भी नारे लगा रहे होते हैं। सोचिए, मैंने आपको पहले कुरान मजीद की आयात दिखाई हैं कि अल्लाह ताला के उस दर्दनाक अज़ाब के आप मुकद्दर ना बन जाएँ कि आपके भी कानों में और मुँहों के अंदर सीसा पिलाई हुई जो है ना, वो चीज़ें अल्लाह ताला डाले और आपको आग में जलाए। बहरहाल, हज़ूर फरमाते हैं, यकीनन याद रखो कि मोमिन मुत्तकी के दिल में शर नहीं होता। जिस कदर इंसान मुत्तकी होता जाता है, इसी कदर वो किसी की निस्बत सज़ा और इज़ा को पसंद नहीं करता। मुसलमान कभी कीनावर नहीं हो सकता। हम खुद देखते हैं कि उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है। कोई दुःख और तकलीफ़ जो वो पहुँचा सकते थे, उन्होंने पहुँचाया है, लेकिन फिर भी उनकी हज़ारों ख़ताएँ बख्शने को अब भी तैयार हैं। बस तुम जो मेरे साथ ताल्लुक़ रखते हो, याद रखो कि तुम हर शख़्स से, ख़्वाह वो किसी मज़हब का हो, हमदर्दी करो और बिला तमीज़ हर एक से नेकी करो, क्योंकि यही कुरान शरीफ की भी तालीम है। बात ये है जो मैंने कहा कि बाज़ मुसलमान, बल्कि अक्सर ही मैं कहूँगा, जो जिनको पता ही नहीं चल रहा कि तकवा क्या होता है और इस्लाम की सही तालीमात से हट गए हैं। मसला क्या है? बात ये है कि दूसरे मुसलमान जो गैर गैर अहमदी मुसलमान हैं, वो तो बगैर रहनुमा के हैं और इसी वजह से उनके अंदर बिगाड़ पैदा होता चला जा रहा है और तकवा से दूरी हो रही है। लेकिन हम जो अहमदी मुसलमान हैं, जिनको अल्लाह ताला ने एक रहनुमा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सूरत में अता फ़रमाया है, हमारा हर अमल इस्लामी तालीम के ऐन मुताबिक होना चाहिए और हमारी हर बात तकवा पर मबनी होनी चाहिए। आर्ज़ी और वक़्ती जोशों से हमें बचना चाहिए और अपने दिलों को हमें टटोलते रहना चाहिए कि उनमें कितना तकवा है। फिर इस बात को बयान फरमाते हुए कि तकवा है क्या दरअसल और हकीकी तकवा की निशानी क्या होती है और नेक और मुत्तकी से किस तरह के इज़हार होने चाहिए।
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ آئینہ کمالات اسلام جلد نمبر 5 ہے، روحانی خزائن کی صفحہ نمبر 177 ہے. اسی کا ایک کنٹینیوس پیج بھی ہے، وہ آپ کو دکھاتا ہوں ابھی. دیکھیں حضور نے 2 آیات پیش کر کے بڑے واضح طور پر ہمیں بتایا ہے، یعنی اے ایمان لانے والو، اگر تم متقی ہونے پر ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتقاء کی صفت میں قیام اور استحکام اختیار کرو تو خدا تعالیٰ تم میں اور تمہارے غیروں میں فرق رکھ دے گا. وہ فرق یہ ہے کہ تم کو ایک نور دیا جائے گا جس نور کے ساتھ تم اپنی تمام راہوں میں چلو گے، یعنی وہ نور تمہارے تمام افعال اور اقوال اور قوا اور حواس میں آ جائے گا. تمہاری عقل میں بھی نور ہوگا، تمہاری ایک عقل کی بات میں بھی نور ہوگا، اور تمہاری آنکھوں میں بھی نور ہوگا. یہ ناظرین اگلا صفحہ ہے. اور تمہارے کانوں اور تمہاری زبانوں اور تمہارے بیانوں اور تمہاری ہر ایک حرکت اور سکون میں نور ہوگا. اور جن راہوں میں تم چلو گے وہ راہ نورانی ہو جائیں گی. غرض جتنی تمہاری راہیں، تمہارے قوا کی راہیں، تمہارے حواس کی راہیں ہیں، وہ سب نور سے بھر جائیں گی اور تم سراپا نور میں ہی چلو گے. اگر ہماری باتوں میں دوسروں کی طرح عقل سے ہٹ کر صرف جوش ہے تو پھر یہ تقویٰ نہیں ہے. یہ میں مخاطب ہوں ہمارے احمدی بھائیوں سے، اور ان سے جو احمدیت کے قریب ہیں، جو زیر تبلیغ ہیں، جو سمہاؤ جماعت احمدیہ کی تعلیمات سے متاثر ہیں. ان کے لیے بھی، بے شک آپ نے ابھی بیعت نہیں کی، بیعت کر کے شامل نہیں ہوئے، خود میرے زیر تبلیغ الحمدللہ بہت سارے بھائی ہیں، وہ بھی میرے مخاطب ہیں کہ دیکھیں اگر ہماری باتوں میں دوسروں کی طرح عقل سے ہٹ کر صرف جوش ہے نا، تو پھر یہ تقویٰ نہیں ہے. ہمارے عمل اگر اسلامی تعلیم کے مطابق نہیں تو پھر بھی یہ تقویٰ نہیں ہے. ہمارے قول اور فعل میں اگر اللہ تعالیٰ کے نور کا اظہار نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے تقوی کی فکر کرنی چاہیے. جو نامساعد حالات میں اگر ہم زمانے کی امام کی بتائی ہوئی نصائح اور ہدایت پر عمل نہیں کر رہے تو ہم اس نور سے بہت دور چلے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اطاعت کی وجہ سے ہمیں ملنا ہے. بس ہمیں پہلے اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے تقوی کے معیار اتنے بلند ہو چکے ہیں کہ جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کا نور نظر آ جائے اور ہماری دعائیں گزارش ان حدود کو چھو رہی ہیں جو ایک صحیح دعا کرنے والے کے لیے چاہیے اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو پھر ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے ملک بھی بنائے گا، ہمارے لیے زمینیں بھی ہموار کرے گا. ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے ایک اور خطبے میں فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ اگر اس سے ہٹ کر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا چاہیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملنا. ہمارے سامنے ان تنظیموں کی مثالیں ہیں جو اسلام کے نام پر اور بے شمار وسائل کے ساتھ ملینز بلینز آف ڈالرز اور پاؤنڈز خرچ کر کے اسلامی حکومتیں قائم کرنا چاہتی ہیں، لیکن سوائے فساد، ظلم، بربریت کے انہیں کچھ نہیں ملتا. عارضی قبضے بھی ہوئے تو ہاتھ سے نکل گئے. اسلام کو بدنام کرنے والے تو یہ کہلاتے ہیں اور دنیا میں اسلام کو بدنام کر بھی رہے ہیں. اسلام کی خدمت کرنے والے ان کو کوئی نہیں کہتا. اسلام کی خدمت اور اسلام کی اشاعت اب صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے ہے اور آپ کی جماعت کے ذریعے سے مقدر ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس فرستادے کے نقش قدم پر چلیں گے. حضور کا، حضرت مسیح موعود السلام کا ایک حوالہ آپ کے سامنے اس ضمن میں پیش کرتا ہوں. رسالہ الوصیت کا یہ حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد 20، اس کا صفحہ نمبر 308 ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بڑے واضح طور پر ہمیں فرماتے ہیں، اگر تمہاری زندگی اور تمہاری موت اور تمہاری ہر ایک حرکت اور تمہاری نرمی اور گرمی محض خدا کے لیے ہو جائے گی اور ہر ایک تلخی اور مصیبت کے وقت تم خدا کا امتحان نہیں کرو گے اور تعلق کو نہیں توڑو گے بلکہ قدم آگے بڑھاؤ گے، تو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ تم خدا کی ایک خاص قوم ہو جاؤ گے. تم بھی انسان ہو جیسا کہ میں انسان ہوں اور وہی میرا خدا تمہارا خدا ہے. بس اپنی پاک قوتوں کو ضائع مت کرو. اگر تم پورے طور پر خدا کی طرف جھکو گے تو دیکھو میں خدا کی منشا کے موافق تمہیں کہتا ہوں کہ تم خدا کی ایک قوم برگزیدہ ہو جاؤ گے. خدا کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور اس کی توحید کا اقرار نہ صرف زبان سے بلکہ عملی طور پر کرو تاکہ خدا بھی عملی طور پر اپنا لطف اور احسان تم پر ظاہر کر دے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی ہر ایک کو، ہر احمدی کو، اور خاص طور پر وہ جو احمدیت کی طرف، احمدیت سے متاثر ہیں اور احمدیت کی طرف قدم مار رہے ہیں،
ہر ایک کو اپنی حالتوں میں تبدیلیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کمزور ہیں وہ اپنے جائزے لیں، جو اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں وہ بھی نیکیوں میں بڑھنے کے مزید راستے تلاش کریں، کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ بہتر کون ہے اور ہمارے مقاصد ہیں کہاں تک جو ہم نے حاصل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک جگہ ٹھہرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ خیال کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ میں اب بہتر ہو گیا ہوں اور نیکیوں میں بڑھ رہا ہوں اور نیکیوں کو حاصل کر لیا، بلکہ ہمیں اپنے معیاروں کو اونچا کرنے کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ پر فرمایا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یہ میں نیکسٹ سلائیڈ دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں نچلا پیراگراف جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے رسالہ الوصیت کا، آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے، ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں، اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں، اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجہ سے محروم نہیں، ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ ہمیں اسی صدق کے قدم پر چلنے کی ضرورت ہے تاکہ ان فتوحات کے نظارے ہم کر سکیں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر کی ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ابتلا کا دور یقیناً ختم ہونے والا دور ہے، لیکن اس میں تیزی پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنے تقویٰ کے معیاروں کو بڑھانے اور بڑھاتے چلے جانے کی ضرورت ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ جماعت اس لیے قائم فرمائی ہے کہ اسلام کا دنیا میں بول بالا ہو اور اسلام دنیا میں پھیلے اور سب دینوں پر اسلام کو غلبہ حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اس جماعت نے بڑھنا ہے، پھلنا ہے اور پھولنا ہے، اور کوئی دنیاوی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی۔ میں اپنی گزارشات ختم کروں گا یہاں پر۔ یہ اوپر جو میں نے اس پیراگراف کو جو اوپر ہے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اس حوالے میں دیکھیں، یہ وہی ہے رسالہ الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ نمبر 309۔ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں پر بڑے واضح طور پر تحریر فرمایا ہے کہ یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا، تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ بس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے، کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوی بیعت میں صادق اور کون کاذب ہے۔ یہ ناظرین میں دوبارہ پڑھوں گا آپ کے سامنے کہ حضور نے فرمایا کہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوی بیعت میں صادق ہے اور کون کاذب ہے۔ آگے بھی پڑھ دیتا ہوں تھوڑا سا ہے کہ حضور فرماتے جو کسی ابتلا سے لغزش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کے نقصان نہیں کرے گا، اور بدبختی اس کو جہنم تک پہنچائے گی۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا، مگر وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندیاں چلیں گی اور قومیں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے گی، وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے۔ ناظرین، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ وہ جو اپنی تعلیمات اور ایک جو ٹرو ٹیچنگز آف اسلام ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو سچا اسلام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو نہ صرف زبانی طور پر ہے بلکہ عملی طور پر بھی نمونے دکھاتے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ یا جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ جب شیاطین انبیاء کے اوپر استہزاء کرتے ہیں، الہی جماعتوں پر استہزاء کرتے ہیں، تو ان کو سننے والے، ان کے جو مخاطب ہوا کرتے ہیں، اس آڈینس میں سے دو گروہ، ایک وہ جو صالح ہیں، متقی ہیں، ایک وہ جنہوں نے اپنا آخری ٹھکانہ جہنم میں بنانا ہے۔ آپ نے ان دونوں میں سے کس کے ساتھ جا کر شامل ہونا ہے؟ میں یہاں پر اب اپنا اختتام کرتا ہوں اپنی گزارشات کا، اور جیسے کہ عثمان بھائی نے مولانا ظفر علی خان صاحب کا حوالہ دکھایا
اور کہ یہ جماعت تناور درخت بن چکی ہے۔ پھر ایک اہل حدیث عالم کا بھی آپ نے عثمان بھائی نے حوالے دکھائے، اور بے تحاشا وہ کہتے بھی رہے کہ بہت زیادہ حوالے ہیں۔ خود ختم نبوت کے مولوی یہ شور ڈالتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ جی ہم نے اس جماعت کو، فتنہ کہتے ہیں وہ تو بہرحال، کہ جی ہم نے اس فتنے کا، اس کلٹ کا مقابلہ کیا بڑے زور سے، پہلے لوکل سطح پر، پھر ہم نے جناب اس کو ضلعی سطح پر کیا، پھر ہم نے ملک کی سطح پر کیا، یہ لوگ پھیلتے چلے گئے، پھر ہم نے انٹرنیشنل ختم نبوت بنائی، اور وہاں سے بھی ہم ناکام و نامراد رہے۔ اگر آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور جماعت احمدیہ نعوذ باللہ من ذالک ایک جھوٹی جماعت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کس چیز کا انتظار کروا رہا ہے آپ کو؟ یا آپ کی دعاؤں میں اتنا اثر نہیں رہا؟ تھوڑا خدارہ تھوڑا سوچیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک اس درخت کی پھلنے پھولنے والی شاخ بن جائے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی جماعت سے جو توقعات ہیں ان پر ہم پورا اترنے والے ہوں، تقویٰ میں ترقی کرنے والے ہوں، اور صبر اور دعا کے ساتھ دشمن کے ہر حملے کو ناکام اور نامراد کرتے چلے جانے والے ہوں، کیونکہ ہمارے پاس تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک ہی ہتھیار ہے جو سب سے بڑا ہے، اور وہ دعا کا ہتھیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ایک اچھے مہذب شہری بھی بنے اور ایک اچھے مہذب احمدی بھی بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔